کشمیر کی فتح کے لیے جا رہا ہے. بخدا آپ سے کہتا ہوں, مجھے انہوں نے بتایا ہے کہ عورتیں صبح اپنا دروازہ کھولتی ہیں, کیا پاکستان کی فوج آ گئی ہے کہ نہیں آ گئی ہے سری نگر میں؟ آپ لوگوں کو کیا ہو گیا؟ آپ ڈالروں کے پیچھے پڑے ہوئے, ڈالر آپ کو کھائیں گے, ڈالر چبا کر کھائیں گے, آپ کیا کریں گے؟ آپ مجھے بتائیے. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں آپ کی طرف. میں اس کا مطالبہ کرتا ہوں آپ سے. اب یہ بہت دن آپ آخری کشمیری کے مرنے کا انتظار کرتے ہیں. یہ کیا بات ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ جی اگر آزاد کشمیر پر حملہ ہوا تو ہم یہ نہ وہ کر دیں گے. وہ کشمیری مارے جائیں, ان کو وزیر اعظم آزاد کشمیر اس وقت کانفرنس سے خطاب کر رہے ہیں. قومی پارلیمنٹرین کانفرنس ہے یہ, اور آپ دیدہ بھی ہوئے. ان کا یہ کہنا تھا کہ سری نگر میں اس وقت جو کشمیری ہیں وہ منتظر ہیں امداد کے بھی, اور یقیناً پاکستان جو ہے وہ بھرپور طریقے سے مسئلہ کشمیر کو ہر فورم پر اجاگر کر کے کشمیریوں کی مدد کرنا چاہتا ہے. چونکہ کشمیری جو ہے وہ پاکستان کی جانب دیکھ رہے ہیں, یقیناً یہ مسئلہ ضرور حل ہوگا. اور بنیادی طور پر اس کانفرنس کا مقصد بھی یہی ہے کہ جو انسانی مدد ہے اس کی فراہمی کو یقینی بنایا جائے. انسانی حقوق کی جو خلاف ورزیاں ہو رہی ہیں, نسل کشی کو واضح کرتے ہوئے ہم یہ پیغام دینا چاہتے ہیں اس پلیٹ فارم سے کہ پاکستان کشمیریوں کے ساتھ کھڑا ہے اور بھارت کا مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے عیاں کر رہا ہے. پاکستان جو ہے وہ ضامن ہے کشمیریوں کے تحفظ, فلاح اور حقوق کا. وزیر اعظم آزاد کشمیر راجہ فاروق حیدر خان اس وقت تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. اپنی خطاب کے دوران وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ مودی جو ہے وہ RSS کے ایجنڈے پر کاربند ہے. مودی نازی ازم کے عمل پر جو اس کا سارا سسٹم ہے اس کو فالو کر رہا ہے. مودی کے راستے میں رکاوٹ سب سے بڑی پاکستان ہے. کے بعد امت مسلمہ پر سب سے اللہ کی بڑی نعمت ہے. ہم نے اپنی حکمت عملی سے, حکمت عملی کہہ لیں, وہ کیا کہہ لیں اس کو, ہم نے آدھا ملک گوا دیا ہے. اب خدا رہا اس کو بچائیے. اس کو یہ ڈھال ہے آپ کے آگے, یہ آزاد کشمیر اور کشمیر. آج بھی ایک لائن ہے, وہ کھجراب سے شروع ہوتی ہے, نیچے تک سیالکوٹ کے آگے تک جاتی ہے. ایک جگہ ورکنگ باؤنڈری ہے, اوپر اس کو تو لائن آف کنٹرول کہتا ہے, لیکن شملہ ایگریمنٹ سے ہندوستان دستبردار ہو چکا. اب یہ سیز فائر لائن اور ریاست جموں کشمیر 15 اگست 1947 کی صورتحال پر واپس چلی گئی. یہ ادھر بین الاقوامی قانون کے ماہر بھی بیٹھے ہوئے, سامنے بھی بیٹھے ہوں گے, اس کو دیکھ لیجئے. کشمیری آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, کسی طرف نہیں دیکھ رہے. آپ ضامن ہیں اس کی آزادی کے, اور اپنی بھی بقا کے ضامن ہیں آپ خود. اسباب, اس میں کوئی شک نہیں, اسباب بھی ہوتے ہیں. میرے اپنے نقطہ نظر میں ایک بات اور کہنا, پھر موقع نہیں ملتا, بہت لوگ بیٹھے ہیں. یہ جب آپ ایٹم بم کی بات کرتے ہیں, اس سے آپ اپنی کمزوری ظاہر کرتے ہیں کہ ہم کنونشنل وار میں انڈیا کا مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ نہ کیا کریں, یہ میرا آپ کو مشورہ ہے. انشاءاللہ ہمیں اپنی افواج کے اوپر پورا یقین ہے. ادھر صرف فوج نہیں لڑے گی, لوگ بھی لڑے گے. اور میں آپ کو الفاً کہتا ہوں, لا الہ الا اللہ منصور آزاد کشمیر کا ہر شخص شہری جو ہے وہ آپ کے ساتھ ہے, فوج کے ساتھ ہے, آگے فرسٹ ڈیفنس آف لائن میں کھڑا ہوگا. وہ میں سب کا شکر گزار ہوں. یہاں شبلی فراز صاحب بیٹھے ہیں, ان کے والد بزگوار سے ایک دفعہ یہاں ملاقات ہوئی, تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں پڑھتا تھا اس وقت اسلامی کالج میں, تو ہم بطور رضاکار آئے تھے, اسٹوڈنٹ تھے. اور مجھے کہنے لگے جو رشید آباد ہے, جس کو شاہ غلام قادر صاحب بیٹھے ہیں, جس کو ہم کانٹا کہتے ہیں, انہوں نے کہا یہاں ہم مرم پٹی کرتے تھے مجاہدین کی. میں اپنے پشتون بھائیوں کا خاص طور پر شکر گزار ہوں جنہوں نے 47 میں ہماری مدد کی. آج بھی لوگ دیکھتے ہیں. خان قیوم نے تو اپنا کام پورا کر دیا تھا, اس ممدوٹ کا ایسا تاسی جو فیل ہو گیا ایز اے چیف منسٹر پنجاب کی, اس نے وقت لوز کیا تھا. وہ تو یہی آپ سے گزارش کرنا چاہتا ہوں, دل زخمی ہے بہت, گفتگو کر نہیں سکتا, اس لیے کہ
آپ سے کہا تھا کہ سب سے بڑی سزا ہے ذلت کی زندگی گزارنا۔ 5 سال پہلے میں نے BBC پر ایک ویڈیو دیکھی تھی، وہ BBC اردو پر 1 درجن کے قریب نوجوان ہیں، مادرزاد ان کو برہنہ کر کے ان کو چلا رہے ہیں، اور جب وہ اپنی ستر پوشی کرتے تو ان کو ماں بہن کی گالیاں نکالتے ہیں۔ اس سے زیادہ تذلیل کیا ہوگی انسانیت کی؟ آپ اندازہ کر سکتے کہ مادرزاد ننگا کر کے ان کو چلانا؟ میرے پاس وہ ایک ویڈیو ہے، آخری بات کر کے آپ سے رخصت چاہتا ہوں، بات لمبی ہوگی میری۔ وہ بزرگ ایک کھڑا ہے، اس کے ساتھ اس کی بہن ہے، دونوں عمر رسیدہ ہیں، اس کے ہاتھ میں کپڑے کا تھیلا ہے، غالباً سودا سلف کے لیے۔ وہ کہہ رہا ہے، ایسے کہتا ہے کہ جس کشمیر کو خون سے سینچا وہ کشمیر ہمارا ہے، 2 دفعہ کہتا ہے، پھر کہتا ہے میرا ہے، میں نے اپنے 2 بیٹے دیے ہیں، تیسرا ہوتا تو اس کو بھی قربان کرتا۔ یہ مشکل ہے یہ بات کہنی زبان سے، جس باپ نے دیا وہی جانتا ہے اس کو۔ میں اپنے ان سب بھائیوں کا شکر گزار ہوں، پاکستانی بھائیوں کا۔ مجھے پاکستانی قوم سے کوئی گلہ نہیں، اللہ کے فضل سے 72 سال سے ہمارے ساتھ رہے، لیکن آپ حضرات سے کہتا ہوں جن کے پاس زمام حکومت ہے، کہ وہ میں نے اس دن جب عمران خان صاحب آئے تھے، کچھ اقبال کا شعر پڑھا تھا، اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، اچھا ہے دل کے ساتھ رہے پاسبان عقل، لیکن کبھی کبھی سے تنہا بھی چھوڑ دے، ورنہ بخدا آپ جب اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے آپ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا تھا ان کے لیے، جس کو اللہ خود کہتا ہے میری راہ میں لڑتے کیوں نہیں ہو، وہ آپ سے پوچھا جائے گا، مجھ سے بھی پوچھا جائے گا۔ تو اس لیے میری گزارش آپ سے یہ ہے کہ وقت تیزی سے جا رہا ہے، یہ اگر آتش چنار، کشمیر میں یہ چنار کی آگ بڑی تیز ہوتی ہے، جلدی ختم بھی ہو جاتی، تیز بھی بہت ہوتی ہے، اگر یہ بجھ گئی، ٹھنڈی پڑ گئی، پھر قوم وہ لوگ، مظلوم لوگ، مرد و زن، بچے بوڑھے، نہ مجھے معاف کریں گے نہ آپ کو معاف کریں گے، وہ کسی کو معاف نہیں کریں گے، اور یہ بڑا ظلم ہوگا۔ یہ اس سے بڑی زیادتی کوئی نہیں ہوگی کہ مودی کشمیر پر غالب آ جائے۔ بہرحال ہم نے فیصلہ کیا ہوا اپنا، آخری کشمیری بھی لڑے گا، آخری کشمیری، کوئی نہیں ہتھیار ڈالے گا ہندوستان کے آگے، بخدا آپ سے کہتا ہوں، اس لیے کہ ہم اتنا گنوا چکے، اب ہمارے پاس گنوانے کے لیے آئے کچھ نہیں ہے، نا جان کی قربانی دی، مال کی دیے، اس وقت کی دیے، اس سے زیادہ کیا کر سکتی ہے کوئی قوم اپنی آزادی کی تحریک کے لیے؟ اب وقت چلا گیا سیاسی، اخلاقی، سفارتی مدد کے، یہ اب کہنے کی باتیں ہیں، یہ اس سے آپ مجھے مطمئن نہیں کر سکتے۔ اب میں آپ کو صاف واضح کہنا چاہتا ہوں، اس لیے آج کہہ رہا ہوں، پہلے کہتا نہیں تھا، یہاں ملک کو قانون بنانے والے، آئین بنانے والے لوگ بیٹھے ہیں، سب سے محترم ادارے کے لوگ یہاں پر تشریف فرما، آپ کے سامنے کہتا ہوں، اٹس انف، بس بہت ہو گیا، اب ہمیں عملی اقدامات چاہیے۔ ہم وزیر اعظم پاکستان کی تقریر کا انتظار کر رہے ہیں جو وہ جنرل اسمبلی میں کریں گے۔ وزیر خارجہ صاحب، اللہ نے آپ لوگوں کو ایک موقع دیا ہے، اس سے فائدہ اٹھائیے، دیا ہے موقع، آپ کو دے دیا اس نے۔ میں ادھر بیٹھا، شاہ غلام قادر صاحب بیٹھے ہیں، ڈاکٹر نجیب صاحب بیٹھے ہیں، میرے کچھ وزراء بیٹھے ہوئے ہیں، ہم میر صادق اور میر جعفر میں اپنا نام نہیں لکھوائیں گے کبھی بھی، نیور، ہم مر جائیں گے لیکن یہ کام نہیں کریں گے۔ آزاد کشمیر کا کوئی شخص اس نام کے ساتھ اپنے نام کو نہیں کرے گا، ہم حیدر علی کی طرح انشاءاللہ تعالیٰ اپنی زندگی گزاریں گے، اپنا نام امر کریں گے، کوئی پیچھے نہیں رہے گا ادھر۔ ان الفاظ سے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں، آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا۔